گل جلے گلشن جلے، دریا جلے صحرا جلے، نفرتوں کی آگ میں سب جل گیا اب کیا جلے، مصلحت کے آتشی لمحوں میں یوں جلتا ہے دل، کفر کے شعلوں میں جیسے مسجد اقصی جلے۔ آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے نوجوانوں کو پیغام ربانی یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زندگی کا اصل مقصد اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا ہے، جس سے ہماری اور اسلام کی سربلندی، اسلام کے شعار اور اسلامی معاشرے کی تشکیل نو کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر طرف اسلام اور مسلمان مجبور و مقہور۔ ایام گزشتہ پہ جب نظر پڑتی ہے تو حیرت سے دل شک ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی ترقی یافتہ اور تعلیمی یافتہ ہونے کے باوجود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اسلام کو کہاں دیکھتے ہیں۔ ہماری غمی ہو یا خوشی، ہماری سیاست ہو یا تمدن، ہماری عدالتیں ہو یا ہماری فورسز، ہمارا تعلیمی نظام ہو یا معاشرتی ترقی، ہمارے بوڑھے ہو یا ہمارے جوان، ہم انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، وجہ تلاش کرنے کی بھی جسارت نہیں کرتے، اور اصلاح تو بہت دور کی بات ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور مختصر ہے، انا پرستی چھوڑیے، ہماری اور کل انسانیت کی بقا اسلام میں ہے۔ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زیب و زینت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ آج سود خوری، زناکاری، گانا بجانا، قبر پرستی، فرسودہ رسم و رواج، کھیل تماشے، قتل و غارت، خود سوزی، جھوٹ اور بہتان، تجسس اور منافقت، بد اخلاقی اور بد تہذیبی، بے پردگی اور بے حیائی، مقدسات اور تقدسات، سب کو اپنے پاؤں تلے رود کر ہم نے کون سی ترقی کی منزل طے کی ہے۔ خود نظر دوڑائیں، مایوسی بے یقینی ہمارے رگو پے میں سرایت کر رہی ہے۔ بیدار ہو جاؤ میرے مسلمان نوجوانوں، اپنی شناخت اسلام سے بناؤ، دنیا کی ترقی کے لیے حرام راستے اختیار مت کرو، بڑوں کی قدر کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، اللہ سے منتیں اور مرادیں مانگو، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرو، قرآن کو پڑھو، یہ کتاب تمہاری ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ مشکلات سے نجات دلاتی ہے، اسی میں خیر و برکت ہے، اسے سمجھو، اسے بے رخی مت اختیار کرو۔ کائنات کی وہ عظیم ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے مارے کھائیں، ان کے صحابہ اور جانثاروں نے جو اذیتیں برداشت کی اور ان کے اہل بیت نے اپنی گردنیں کٹوائیں، مثلا نمازوں، روزوں اور حج، عمرہ، قربانی تک۔ اسلام کو محدود مت کرو، اپنے فیصلوں میں قرآن و سنت کو مشعل راہ بنا لو، انفرادی اور اجتماعی۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے۔ انتم الاعلون واللہ معاکم، تفرقہ واریت سے بچو، امام انبیاء کی سنو، قرآن کی پکار سنو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔